بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا، نہیں ہم نے نازل کیا علیک القرآن، آپ پر قرآن کریم کو، لتشقیٰ، تاکہ آپ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں، الا مگر تذکرۃً، یہ نصیحت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، یخشیٰ، جو خوف کھاتا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کے اندر بہت سارے حروف ایسے استعمال کیے گئے ہیں جن کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کا حقیقی معنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو طٰہٰ یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ما انزلنا، نہیں ہم نے نازل کیا علیک القرآن، آپ پر قرآن کریم کو، لتشقیٰ، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ قرآن کریم اس کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں اتارا ہے، اور مکہ والوں کی زبان بھی عربی تھی۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا، قرآن کریم کے ایک ایک حرف کی وجہ سے مشرکین مکہ کے جو عقائد تھے ان پر زد پڑتی تھی، کیونکہ یہ سمجھتے تھے شرک ان کے اندر پیوست ہو چکا تھا، تو شرک کے خلاف یہ بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ جیسے آج کل اہل بدعت کو آپ دیکھ لیں کہ یہ اپنے خلاف ایک بات سننا بھی گوارا نہیں کرتے، حالانکہ قرآن اور احادیث یہ بدعت کی تردید کرتی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ اہل بدعت یہ بدعت کی تردید کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سناتے تو مشرکین مکہ کہتے، وقال الذین کفروا، کافر کہتے، لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، اور شور کرو۔ جب قرآن کریم یہ آپ کو سنائیں یا لوگوں کو سنائیں تو نہ آپ نے سننا ہے نہ لوگوں کو سننے دینا ہے۔ کیوں؟ اگر یہ قرآن کریم کو تم خود سنو گے یا پھر لوگ سنیں گے تو قرآن کریم اپنا اثر دکھا لے گا، تمہیں پھر اپنے مذہب سے بیزار ہونا پڑے گا۔ تو اس وجہ سے کہتے لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، جب قرآن پڑھا جائے تو شور کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تو یہ شور کرتے، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ایسی حالت میں دیکھتے تو پریشان ہوتے اور یہ کہتے کہ میں کس کو سناؤں، کیسے سناؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے آپ پر قرآن کریم کو اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ کا کام صرف سنانا ہے، باقی کام اللہ تعالیٰ کا خود ہے۔
پیچھے آپ نے پڑھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید کہ آپ اپنے نفس کو ہلاک کر دیں، عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے پیچھے، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، یہ کہ یہ ایمان نہیں لاتے، تو لہذا آپ کا کام صرف تبلیغ کو پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے میں ما انزلنا علیک القرآن، ہم نے آپ پر قرآن کریم کو نازل نہیں کیا اس وجہ سے کہ لتشقا، تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی ہے چھوٹی سی، اکلیل، اس میں فرماتے ہیں قرآن کریم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 نام ہیں، جس میں ایک نام جو ہے وہ طٰہٰ ہے، اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قیام بہت لمبا فرماتے تھے، یہاں تک کہ اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ گیا تھا، اتنی مشقت اٹھاتے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو اتنا بڑا درجہ اور مقام عطا کیا ہے، تو آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اللہ نے مجھے اتنا بڑا درجہ اور مقام عطا کیا ہے تو مجھے بھی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ کبھی اتنا لمبا قیام فرماتے کہ پاؤں مبارک یہ تھک جاتے، اور ایک پاؤں پر وزن زیادہ ڈال دیتے تاکہ دوسرا پاؤں تھوڑا سا سانس لے سکے، سکون کر سکے۔ تو پھر اس صورت میں اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں پاؤں زمین پر آپ برابر رکھیں۔ کیوں؟ ہم نے آپ پر قرآن کریم کو اس وجہ سے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کی وجہ سے مشقت اٹھائیں، تو اس وجہ سے فرمایا ما انزلنا، ہم نے نہیں نازل کیا علیک القرآن، آپ پر قرآن کریم کو لتشقا، کہ تاکہ آپ مشقت اٹھائیں، الا، مگر تذکرتاً، یہ نصیحت ہے، لمن، اس شخص کے لیے، یخشا، جو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، تو اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ تنزیلاً، یہ نازل کردہ ہے، ممن، اس ذات کی طرف سے، خلق الارض، جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ دیکھیں اس میں فرمایا کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ایسے نہیں ہے جیسا کہ مشرک کہتے تھے، نہیں، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنایا ہوا ہے۔ تو ان کی اس میں تردید ہے، فرمایا کہ تنزیلاً، یہ نازل کردہ ہے، ممن خلق الارض، اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، یعنی پہلی زمین سے لے کے پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرے پر بھی 500 سال، یہاں تک کہ 7 آسمانوں تک اتنا ہی سفر ہے۔ لیکن یہ قرآن کریم جب فرشتہ لے کے آتا ہے تو آنے واحد میں
وہ اس سفر کو طے کر لیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہے ہیں۔ الرحمن، رحمان، علی العرش استوى، وہ عرش پر مستوی ہے۔ اس کا تعلق صفات باری تعالیٰ سے ہے، تو صفات باری تعالیٰ پہ انشاءاللہ مستقل طور پر ایک سبق آپ کو پڑھایا جائے گا۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، لہو، اسی کے لیے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے مابین ہے، آسمانوں اور زمین کے مابین میں جو کچھ ہے، درمیان میں جو کچھ ہے، وما تحت الثری، اور جو گیلی زمین کے نیچے ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر آپ بلند آواز کے ساتھ بات کریں گے، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، بے شک وہ جانتا ہے سر، پوشیدہ چیز کو، وَأَخْفَى، اور مخفی چیز کو۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے، سر کہتے ہیں کہ آہستہ بات کرے کوئی دوسرا نہ سن سکے، وَأَخْفَى، اس کا تعلق جو ہے اس سے ہو جائے گا کہ انسان کے دل میں جو بات ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کسی کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا کاروبار وغیرہ رکا ہوا ہو تو ہر نماز کے بعد توجہ سے یا رحیم، یا کریم اور یا لطیف پڑھتا رہے، اللہ اس کی برکت سے تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے گا۔ تو اس وجہ سے یہ رشتے میں جو رکاوٹ ہو یا کاروبار رکا ہوا ہو تو اس کے لیے پڑھنا یہ بہت فائدہ مند ہے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ عبادت کے لائق ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں۔ قرآن کریم کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے 99 یا 100 نام یہ لکھے ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، اللہ تعالیٰ کے 99 یا 100 نام ٹوٹل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ 5000 ہیں۔ تو ان میں سے ایک نام ذاتی ہے اور باقی صفاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے، اور باقی جتنے نام بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 100 ناموں کو یاد کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائے گا۔ یہ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ، کیا تیرے پاس آئی ہے حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ دیکھیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے، کیونکہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سناتے تھے تو اس وقت لوگ شور کرتے تھے، کافر شور کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام پریشان ہوتے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ، کیا تیرے پاس پہنچی ہے حدیث موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی بات۔
اذ رآ نارن، جس وقت انہوں نے دیکھا آگ کو، فقال، پس انہوں نے کہا، لأہلہ، اپنے گھر والوں سے، امکثو، یہاں پر رکو تم، انی آنست نارا، بے شک میں نے محسوس کی ہے آگ، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی، شاید کہ میں آتیکم منہا بقبس، لاؤں تمہارے پاس اس سے کوئی شعلہ سلگا کر، او اجد علی النار، یا میں پاؤں آگ کے پاس، ہدا، کوئی رہنمائی کرنے والا۔ تفصیلاً واقعہ پیچھے گزر چکا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور دیکھا کہ آگے ایک قبطی اور اسرائیلی تھا، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اب اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی کہ آپ آ کے فیصلہ فرما دیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے اور پوچھا مسئلہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگا بات یہ ہے کہ اب یہ جو قبطی ہے یہ تھا فرعون کا ایک خاص آدمی، یعنی کہ کچن کا، یوں سمجھ لیں کہ ایک خاص آدمی تھا۔ اب اس نے ایسا کیا کہ لکڑیاں تھیں، بعض تفاسیر میں لکڑیاں وغیرہ آتا ہے، اور بعض تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر آٹا یا اور کوئی چیزیں تھیں، ایک بہت وزنی، یوں سمجھ لیں کہ ایک بڑی بوری تھی۔ تو اب ایسا ہوا، یہ کہنے لگا یہ اسے اٹھا کے فرعون کے مطبخ میں پہنچا دو، کچن خانے میں پہنچا دو۔ اب وہ کہنے لگا دیکھو، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو فرعون جو ہے اس کی اجرت دیتا ہے، مزدور کی، آپ نہ مجھے اس کی اجرت دیتے ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت بھاری ہے اور میں کمزور سا آدمی ہوں، تو اس وجہ سے میں اٹھا بھی نہیں سکتا۔ اب جس وقت یہ بات کہی تو اب اس نے کہا نہیں، تو نے اٹھا کے لے کے جانی ہی جانی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ دیکھو یہ نہیں اٹھا سکتا، یہ کمزور ہے، تو لہٰذا اسے چھوڑ دو۔ تو اب وہ کہنے لگا نہیں، کیونکہ لازمی بات ہے جب کسی بڑے آدمی کا کوئی قریبی ہو تو اس کی کھوپڑی الٹی ہوتی ہے، جیسے ہمارے حکمرانوں کی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے اب اس نے کہا اچھا نہیں، یہ اٹھا کے لے کے جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے پر بھی وہ نہ مانا، تو بالآخر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا، جس کی وجہ سے وہ وہیں پہ مر گیا۔ اب ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر گئے مدین کی طرف، پہلے مصر میں تھے، یہ معاملہ مصر میں پیش آیا، اور پھر مدین گئے، وہاں پر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس۔ تفصیلی واقعہ میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے، مختصراً بتا رہا ہوں، تو اس وجہ سے وہاں پر گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا نکاح کروایا گیا، ان کا نام صفورہ تھا رحمت اللہ علیہ۔ تو ان کے ساتھ نکاح ہوا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ساتھ میں بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے، تو اس وجہ سے دیکھا کہ ایک دور جگہ ہے، وہاں پر راستہ یہ بھول گئے، دیکھا کہ آگ جل رہی ہے۔ یہ حقیقتاً آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک تجلی تھی جو آگ محسوس ہو رہی تھی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید کہ میں تمہارے پاس ایک آگ کا ایک شعلہ سلگا کر لے آؤں۔ تو اس وجہ سے وہاں پر گئے۔ اب یہ کوہ طور کے پاس تھا، وہاں پر دیکھا کہ یہ آگ تو نہیں ہے۔ تو دو چیزیں تھیں، نمبر ایک، اس وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ سردی کا موسم تھا، لعلکم تصطلون کے الفاظ بھی قرآن کریم میں آتے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے سردی کا موسم تھا۔ کیوں؟ فرمایا کہ لعلکم تصطلون، تاکہ میں آگ لے کے آؤں اور تم اس کو سیکو، سردی اپنی دور کرو اس سے۔ تو اس وجہ سے دوسری بات کی، او اجد علی النار ہدا، رات کا وقت ہے، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہو سکتا ہے آگ کے پاس کوئی آدمی تو ہوگا نا جس نے آگ جلائی ہے، تو لہٰذا میں اس سے پوچھ لوں گا کہ راستہ کون سا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہاں پر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کیا تو اس کا اس آیت کے اندر تذکرہ ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس، شاید میں تمہارے پاس لاؤں وہاں سے کوئی شعلہ سلگا کر، او اجد علی النار ہدا، یا میں لاؤں یا میں پاؤں آگ کے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا۔ فلما اتاہا، پس جس وقت وہ آگ کے پاس آئے، نودیا یا موسیٰ، ہم نے ان کو پکارا ہے موسیٰ، یعنی کوہ طور پر جس وقت یہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکارا، یا موسیٰ، ہے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، اپنے جوتے آپ اتار دیں، انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع نعلیک، پس آپ اپنے جوتے اتار دیں، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ آپ پاک وادی طویٰ کے اندر کھڑے ہیں۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جو جگہ پاکیزہ ہو وہاں پر جوتے پہن کے جانا یہ بے ادبی ہے۔ تو اسی وجہ سے کوئی شخص اگر مسجد میں جاتا ہے تو وہ جوتے باہر اتار کے جاتا ہے، اسی سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، پس آپ کان لگائیں، لِمَا یوحیٰ، اس چیز کی طرف جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا انا، مگر میں ہی، یعنی میرے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں، فاعبدنی، پس آپ میری ہی عبادت کریں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور آپ نماز کو قائم کریں، لِذِكْرِی، میرے یاد کے ساتھ۔ اِنَّ السَّاعَةَ، بے شک قیامت، آتیۃ، آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، قریب ہے کہ میں اس کو مخفی رکھوں، لتجزا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر نفس کو، بما تسعی، جو اس نے کوشش کی ہے۔ فلا یصدنک، پس ہرگز نہ روکے آپ کو، عنہا، اس قیامت سے، من، وہ شخص، لا یؤمن بہا، جو اس قیامت پر ایمان نہیں لاتا، واتبع ہوا، اور وہ پیروی کرتا ہے اپنی خواہشات کی، فتردی، پس آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ یعنی اگر آپ نے قیامت کا انکار کیا بالفرض والمحال، یا پھر آپ نے خواہشات نفس کی پیروی کی بالفرض والمحال، تو اس صورت میں آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ حالانکہ دیکھیں، پیغمبر ہو اور خواہشات نفس کی پیروی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی پیغمبر ہو اور قیامت پر ایمان نہ ہو، نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی پیغمبر جو ہے یہ معصوم ہوتا ہے،
اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو باتیں کی گئی ہیں یہ بالفرض والمحال، آپ ایسا کرتے نہیں ہیں، نہیں کر سکیں گے، لیکن اصل میں تعلیم ہمیں یہ دینی ہے کہ آپ نے بھی نہ تو قیامت کا انکار کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے خواہشات نفس پر چلنا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ موسیٰ کا جو لفظی معنی ہے، اس کے معنی ہے استرا، جس کے ساتھ سر مونڈتے ہیں۔ جس طرح استرا جو ہے یہ سر کے بالوں کو بالکل صاف کر دیتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام باطل کا صفایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کو موسیٰ کہا جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی معجزات عطا کیے۔ آگے ان کا تذکرہ ہے، فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا هِيَ عَصَايَ، یہ عصا ہے، ڈنڈا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور میں اس کے ذریعے سے بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا، اور میرے لیے اس میں مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی ضروریات ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے میں اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اب دیکھیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، فرمایا میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے۔ یہ عصا یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو معجزات پر ہر مسلمان کا ایمان ہونا ضروری ہے۔ ایک شخص گزرا ہے سر سید احمد خان، لوگ اسے بڑا نیک سمجھتے تھے اور آج بھی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ شخص ملحد قسم کا شخص تھا، گمراہ قسم کا آدمی تھا، یہ معجزات کا منکر تھا۔ حالانکہ قرآن کریم میں کئی معجزات کا تذکرہ ہے، کوئی مسلمان معجزوں کا انکار کر ہی نہیں سکتا، لیکن یہ معجزات کا منکر تھا۔ اکبر الہ آبادی مرحوم، یہ بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے طنزیہ طور پر اشعار پڑھے ہیں سر سید کے خلاف، اور کہتا تھا سر سید سے تمہیں کیا ہے نسبت، سر سید سے تمہیں کیا ہے نسبت، وہ انگریز داں ہے تم انگریزی داں ہو، یعنی وہ تو انگریز کی گود میں جا کے بیٹھ گیا تھا۔ تو اس وجہ سے یہ معجزات کا منکر تھا، یہ ملحد قسم کا شخص تھا، لیکن اس کو آج قومی ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے معجزات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے۔ ایک یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ یہ بات کیوں پوچھی گئی موسیٰ علیہ السلام سے۔
کہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ مفسرین نے یہ بات لکھی ہے چونکہ اندھیرا بہت تھا، جس وقت لاٹھی سانپ بنے گی تو یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ میں نے اندھیرے میں سانپ اٹھا لیا ہے، تو لہذا توجہ دلانے کے لیے پوچھا گیا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال فرمایا یا عصائی، یہ میرا عصا ہے۔ اب دیکھیں جس وقت فرعون کو ایک خواب آیا، اس نے نجومیوں کو بلایا، تعبیر بتانے والوں کو جمع کیا اور خواب کی تعبیر پہنچی تو وہ کہنے لگے 3 سالوں کے اندر بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ اب اس نے اپنے لوگ پورے علاقے میں پھیلا دیے اور کہا کہ دیکھو جب کوئی بنی اسرائیل کے اندر کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو آپ ذبح کر دو۔ قرآن کریم کہتا ہے یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، جب بچی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور بچہ پیدا ہوتا تو یہ مرغی کی طرح ذبح کر دیتے تھے۔ تیر عزیزی میں ہے کہ اس نے 12,000 بچوں کو 3 سالوں کے اندر ذبح کروایا تھا، اور بعض حضرات نے 70,000 بچوں کا بھی لکھا ہے۔ 70,000 بچے اس نے 3 سالوں میں ذبح کروائے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان 3 سالوں کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ قال فرمایا یا عصائی، یہ میرا عصا ہے۔ اتوکل علیہ، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں۔ یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ بکریاں چرانے کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمتیں تو بہت ہیں۔ ایک حکمت آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ دیکھیں بکری یہ چھوٹا جانور ہوتا ہے اور شرارتی جانور ہوتا ہے، اس کو قابو کرنا سب سے مشکل کام ہے، اور جب ہوں بہت ساری تو پھر تو اور مشکل ہے۔ ایک سائڈ پہ بھاگتی ہے، دوسری پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ٹریننگ دی ہے، تمہاری امت میں سے کسی کا منہ اس جانب ہوگا، کسی کا اس جانب ہوگا، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا۔ جیسے آپ نے ان بکریوں کو قابو کرنا ہوتا ہے تو ایسے ہی آپ نے اپنی امت کے تمام افراد کو قابو بھی کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ فرمایا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میں اس کے ذریعے سے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ مثلا یہ عصا میرے ہاتھ میں ہو تو کوئی موذی جانور آ جائے، میں اس کو بھگاتا ہوں۔
سانپ آ گیا مار دیا۔ اور اسی طریقے سے کوئی سامان وغیرہ ہو تو اس کے آگے لگا کر اس کو بھی اپنے کندھے پہ رکھ لیتا ہوں۔ تو فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میں اس کے ذریعے سے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہوں۔ اس پہ ایک لطیفہ بھی یاد آ گیا، شیخ سرفراز خان صفتر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی تفسیر ذخیرۃ الجنان میں لکھا بھی ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا ایک دوست تھا، تو وہ ایک دفعہ یہ بات بیان کرنے لگا، دیکھو جو شخص چاول کھاتا ہے، چاول کھانے کے کئی فوائد ہیں۔ تو لڑکیاں عام طور پر چاول زیادہ کھاتی ہیں، تو فرمایا کہ بہت سارے فوائد ہیں۔ پوچھا کیوں، کیا کیا فائدے ہیں؟ اس نے کہا کہ نمبر 1 فائدہ یہ ہے، چاول کھانے والا بوڑھا نہیں ہوتا۔ نمبر 2، اس کو کتا آ کے نہیں کاٹتا۔ نمبر 3، اس کے گھر میں چوری بھی نہیں ہوتی۔ اب شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بوڑھا کیوں نہیں ہوتا، پہلے یہ بتا دو۔ اس نے کہا بوڑھا اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جب چاول یہ کھاتا رہتا ہے تو بوڑھا ہونے سے پہلے ہی یہ مر جاتا ہے۔ فرمایا اچھا کتا کیوں نہیں کاٹتا؟ تو کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے پاس لاٹھی ہوتی ہے۔ لازمی بات ہے کہ جس کے پاس لاٹھی ہو اس کے پاس کتا آتا ہی نہیں ہے۔ تیسری بات پوچھی، اچھا چوری کیوں نہیں ہوتی، یہ سمجھا دو۔ اب یہ کہنے لگا اصل میں جب یہ چاول کھاتا رہتا ہے نا تو اسے کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لازمی بات ہے جب یہ ساری رات کھانسی کرتا رہے گا تو باہر سے کوئی چوری کرنے والا آئے گا اور وہ یہ کہے گا دیکھو کہ چوری نہ کرنا، اندر داخل نہ ہونا، کیونکہ اندر یہ جاگ رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے چاول کھانے کے کئی فوائد ہیں۔ تو فرمایا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور میرے لیے اس میں اور بھی بہت زیادہ ضروریات ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا القیا یا موسیٰ، ہے موسیٰ اس کو آپ ڈال دیں۔ فَأَلْقَاهَا، پس آپ نے اس کو زمین پر ڈالا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس اچانک وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا۔ دیکھیں یہاں پر حیہ کا لفظ آیا ہے۔ حیہ عربی زبان میں سانپ کو کہتے ہیں، یہاں پر مطلق سانپ کا تذکرہ ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے کَأَنَّهَا جَانٌ، جان بھی سانپ کو کہتے ہیں لیکن یہ باریک سانپ ہوتا ہے جو بہت تیزی سے بھاگتا ہے۔ اور جس وقت جادوگروں کے ساتھ مقابلہ تھا تو وہاں پر ہے ثعبان مبین، کہ یہ لاٹھی اژدہا بن گئی۔ تو اس وجہ سے اس بات کو سمجھ لیں، یہ مختلف جگہ تھی، مختلف جگہ پہ مختلف قسم کا یہ سانپ بنتی تھی۔ وادی طویٰ میں جس وقت تھے تو اس وقت یہ باریک سانپ بنا تھا، اور جب فرعون کے دربار میں مقابلہ تھا تو اس وقت یہ ثعبان مبین بڑا اژدہا بن گیا تھا۔
تو فرمایا فَأَلْقَاهَا، پس آپ اس کو ڈالیں، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، پس اچانک وہ سانپ تھا دوڑتا ہوا۔ قال، فرمایا خُذْهَا، آپ اس کو پکڑیں، وَلَا تَخَفْ، آپ ڈریں نہ، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، بتاکید ہم لوٹا دیں گے اس کو پہلی حالت میں۔ یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آگے دوسرے معجزے کا تذکرہ ہے، فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ، آپ اپنے ہاتھ کو ملائیں، اِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنے بازو کے ساتھ، تخرج بیضاء من غیر سوء، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا، بیضاء، چمکتا ہوا، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے، آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو دوسرا معجزہ عطا کیا گیا تھا، وہ اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے داخل کرتے اور پھر نکالتے سامنے کرتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا۔ یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، یہ دوسری نشانی تھی۔ 7ویں پارے میں 9 نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے، میں نے پیچھے تفصیلاً وہ پڑھایا بھی ہے۔ لِنُرِيَّكَ، کا تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، من آیاتنا الکبریٰ، اپنی بڑی نشانیوں میں سے، اذهب، جاؤ، الی فرعون، فرعون کی طرف، انہ طغیٰ، بے شک وہ سرکش ہو گئے،